بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں آپ کا ٹیچر ظہیر احمد شاہ BMS چترکوٹ زون چمکوٹ۔ تاریخ 26 جولائی 2020، جماعت 7ویں، مضمون اردو، اور جو موضوع ہے سائنس اور جنگ۔ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اس کے بارے میں آج ہم پھر پڑھنا شروع کریں گے۔ یعنی ہم نے اس دن پڑھا تھا اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے آگے آج ہم پھر شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو سنو گے اور اس کو یاد بھی رکھو گے۔ اور ہم شروع کریں گے بچوں۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں۔ یعنی جو سائنس ہے اس نے بہت خطرناک حد تک ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل بنائے ہیں۔ یعنی اس کی ایجاد ہے۔ اس نے زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ یعنی جو اس نے ایجاد کی ہیں، جیسے ایٹم بم کیا ہے، ہائیڈروجن بم کیا ہے، اور بہت سارے زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی کی ہیں۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ یعنی بچوں، جو ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی طاقت، یعنی جو اس کے اندر طاقت ہے، وہ چند سیکنڈ میں یعنی تمام دنیا کو کیا کر سکتی ہے؟ تباہ کر سکتی ہے۔ پوری دنیا کو یہ ختم کر سکتی ہے۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، یعنی جاپان جو ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک ایٹم بم پہ انہوں نے گرایا تھا، اس کی وجہ سے جو وہاں کی تباہی بربادی ہوئی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یعنی دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال بھی نہیں مل سکتی۔ لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ یعنی بچوں، جو پہلا دور تھا اس سے آج جو نیا دور ہے، جدید دور، جو آج کا دور ہے، اس میں ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک جو ہتھیار انہوں نے بنائے ہیں، وہ پہلے سے آج کے مقابلے میں کئی گنا کیا ہے؟ خطرناک ہیں، مہلک ہیں، یعنی ختم کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ یعنی جو ہماری دنیا ہے، اس کے اندر بہت سے ممالک ہیں، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے۔ یعنی ہر ایک ملک دوسرے ملک سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بم کا استعمال ہوگا۔ یعنی بچوں، اگر آج کوئی اس دنیا میں جنگ چھڑ گئی تو اس میں جو پہلے معمولی بم ہوتے تھے، اس کے بجائے آج خوفناک، یعنی ڈر والے، جس سے انسان ڈرتا ہے یا جو ختم کر سکتے ہیں، ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا۔ یعنی ایٹم بم کا ہوگا، ہائیڈروجن بم کا ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی۔ یعنی جو یہ دنیا ہے، یہ پوری پوری راکھ ہو جائے گی، یعنی جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ آگ کے شعلوں میں ہے نا، کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی، اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ جو یہ انسانی آج کی کیا ہے؟ طرز معاش ہے، یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ اگر تمام دنیا تباہ نہ ہوئی تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ بچوں، اگر یہ آج تمام دنیا تباہ نہیں ہوئی تو اس کا یعنی ایک بہت بڑا حصہ کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے۔ یعنی بہت سارے لاکھوں لوگ کیا ہو جائیں گے؟ اپاہج ہو جائیں گے، یعنی معذور ہو جائیں گے، لولے لنگڑا ہو جائیں گے، ہے نا، یعنی بیکار ہو جائیں گے۔ بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ یعنی جو بہت سارے علاقے ایسے ہوں گے جس کو ہم آج دیکھتے ہیں ہرے بھرے، یعنی جس کے اوپر گھاس اگتا ہے، یعنی ہرے بھرے ہوتے ہیں، سرسبز ہوتے ہیں، وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ ایک ریگستان، یعنی
ہے نا. جیسے ریگستان آپ کو پتہ ہے بچوں، وہاں کوئی گھاس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ریتلی زمین ہے وہاں کی، تو یہ بھی ایک ریگستان بن جائے گا. ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماری کے جراثیم سے بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے. یعنی بچوں، ایٹمی ہتھیار جو ہے، اس کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے بہت سارے ایسے ہتھیار بھی ہیں جس میں انہوں نے بیماریوں کے جراثیم بھرے ہوئے ہیں. بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے. یعنی کیا ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایسے انہوں نے بم بنائے ہیں جس کے اندر انہوں نے جراثیم بھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو کیا ہو سکتا ہے، بیماریاں لگ سکتی ہیں، کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلے گئے جراثیم پر قابو پانا ناممکن ہے. یعنی جو بموں کے اندر انہوں نے جراثیم بھرے ہیں، اس کے اوپر قابو انسان نہیں پا سکتا ہے. اس کے نتیجے میں جتنی فصلیں، جانور اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے. یعنی بچوں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی ہماری فصلیں ہیں، جانور ہیں اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے. یعنی جانور ہمارے بھی بیمار ہو جائیں گے اور ہم انسان بھی مختلف بیماریوں میں کیا ہو جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے. اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے. یعنی اس کا بھی ہمیں اندازہ لگانا مشکل ہے. یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی جہاز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان، یعنی جو جنگ کے لیے انہوں نے ساز و سامان تیار کیا ہے، اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے. اسلحہ مین ہو گیا ہتھیار. اسلحہ کا مطلب کیا ہے؟ ہتھیار. یعنی جو انہوں نے ہتھیار بنائے ہیں، یہ سائنس کی نئی دریافت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سائنس کا قصور ہے. بچوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سائنس کا قصور ہے. نہیں، انسان تو ہمارے لیے نئی باتوں کا کھوج لگاتا ہے. سائنس تو ہمارے لیے نئی باتوں کا کھوج لگاتی ہے. جو یہ ہماری سائنس ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے جو سائنسدان ہیں، انہوں نے ہمارے لیے نئی باتوں کا کھوج لگاتی ہے. یعنی نئی چیزیں ہمارے لیے کیا کرتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں، نکالتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ اس سائنسی دریافتوں کو غلط راستے پر لگائیں یا اچھے کام میں لائیں. بچوں، یہ ہمارا کام ہے، یہ انسان کا کام ہے کہ چاہے وہ سائنس کی دریافت کی ہوئی چیزوں کو چاہے غلط راستے پہ لگائے یا اچھے کاموں میں لائیں. لیکن یہ بات 100% صحیح ہے کہ ان سائنسی ایجاد کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا. بچوں، یہ بات 100% صحیح ہے، پورے کا پورا. یعنی 100% ہو گیا پورے کا پورا، کہ سائنسی ایجاد جو سائنس نے ایجاد کی ہے، اس کا غلط استعمال، اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے، اس کا اثر انسان اور پوری دنیا کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا. یعنی پورا خطرناک ہوگا. باقی والسلام.